الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حاضرین گرامی، آج میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ایک ہی مرتبہ دھوکہ کھائے گا۔ مومن ایک ہی مرتبہ دھوکہ کھا سکتا ہے، اور مومن ہوتا وہ ہے کہ جو ایک مرتبہ دھوکہ کھانے کے بعد اپنی حالت کو وہ سدھار لیتا ہے، وہ سدھر جاتا ہے، دوبارہ وہ دھوکہ نہیں کھائے گا۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ یہ مومنوں کی ایک بہت بڑی شان ہے۔ سب سے پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، رواہ البخاری فی کتاب الادب۔ اس حدیث کو امام المحدثین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر لائے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يلدغ المؤمن، مومن ڈسا نہیں جاتا، مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک ہی سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ حدیث کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ مومن دھوکہ ایک ہی مرتبہ کھا سکتا ہے، مومن کو ایک ہی مرتبہ دھوکہ دیے جا سکتے ہیں، مومن دو مرتبہ کسی سے دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ مومن کو اگر کسی چیز سے نقصان ہو، کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو ایک ہی مرتبہ وہ کسی کے دھوکے میں آ سکتا ہے، دوبارہ وہ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ آج ہم اور آپ کون سی مومن ہیں؟ اور مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے کہ اغیار سے بار بار دھوکے کھا رہے ہیں۔ یہ دشمنان اسلام ہمیں اور آپ کو مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور بار بار ہمیں چکما دے رہے ہیں، بار بار ہمیں دھوکے دے رہے ہیں، اور ان دھوکوں کے ہم شکار ہو رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مومن کی جو صفات ہیں وہ صفات آج ہمارے اندر نہیں ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل صادق ہے، سچا ہے کہ مومن ایک ہی سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ میرے ذہن میں ایک واقعہ ہے جو متعدد سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ سیرت ابن ہشام اٹھا کر کے آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر میں جو 70 قیدی گرفتار کیے گئے تھے، ان قیدیوں میں سے ایک ابو عزا عمرو بن عبداللہ نام کر کے ایک شخص تھا۔ 70 قیدیوں میں سے ابو عزا عمرو بن عبداللہ نام کر کے گرفتار کر کے لائے گئے۔ یہ آدمی جو ہے بڑا کثیر العیال انسان تھا اور ضرورت مند تھا، بال بچے زیادہ تھے، کمائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، اکیلے تھے، کماتے تھے تو جو ہے بال بچوں کی پرورش ہوتی تھی، ضرورت مند بھی تھا، حاجت مند بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ میری حالت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں ضرورت مند بھی ہوں، محتاج بھی ہوں، اور کثیر العیال ہوں، میرے بہت زیادہ بال بچے ہیں، ایک ہی کمانے والا انسان ہوں، کماتا ہوں تو گھر چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر احسان کیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے، اگر یہاں پر آپ گرفتار کر کے مجھے رکھیں گے تو میرے بال بچوں کا، بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ اور وہاں پر ابو عزا عمرو بن عبداللہ نے باضابطہ یہ کہا کہ میں اس لیے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے نکلا تھا، مجھ سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ مجھے اتنا زیادہ مال و دولت دیں گے کہ میرے بال بچوں کی اچھی پرورش ہو سکتی تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے سب سے پہلے یہ ایگریمنٹ لیا، یہ معاہدہ لیا کہ دوبارہ کبھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے نہیں نکلے گا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب دوبارہ ایسی غلطی مجھ سے نہیں ہوگی، میں نہیں نکلوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس کھاتے ہوئے ابو عزا عمرو بن عبداللہ کو چھوڑ دیا۔ یہ شاعر بھی تھا، جب غزوہ احد کا موقع آیا تو مشرکوں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خوب بھڑکایا اور خوب اشعار کہے، اور پھر غزوہ احد میں لڑنے کے لیے چلے آئے۔ اتفاق یہ ہے کہ غزوہ احد میں پھر گرفتار کر لیے گئے۔ اب پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا گیا تو پھر وہی ناٹک ابو عزا عمرو بن عبداللہ نے کہ میں کثیر العیال ہوں، حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، میرے اوپر ترس کھائیے، مجھے چھوڑ دیجئے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک ہی سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، 2 مرتبہ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ اگر میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں تو مکہ میں جا کر کے کہے گا اپنے بازو کو پھیلا کر کے سینہ کو تان کر کے کہ خدعت محمدا مرتين، میں نے محمد کو 2 مرتبہ دھوکہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ جو اس نے فرمائش ظاہر کی، جو مطالبہ کیا تھا، مطالبہ پورا نہیں کیا، بلکہ حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس آدمی کی گردن اڑا دی گئی۔ دیکھا آپ نے اس واقعہ سے سیرت ابن ہشام اٹھا کر کے آپ دیکھیے، متعدد سیرت نگاروں نے یہ واقعہ لکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن ایک ہی مرتبہ دھوکہ کھا سکتا ہے، ایک سوراخ سے 2 مرتبہ مومن نہیں ڈسا جاتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔